نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا آج کا مذاکرہ ہے قربانی کے جانوروں کے بارے میں کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن کی ناجائز ہے۔ ایک بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، دمبا، ان جانوروں میں سے ہر ایک کی قربانی درست ہے، خواہ نر ہو یا مادہ یا خصی۔ ان کے سوا کسی دوسرے جانور کی قربانی درست نہیں ہے جو جنگلی جانور ہیں یا وحشی جانور ہیں جیسے نیل گائے، ہرن وغیرہ۔ البتہ یہ جو گھریلو جانور ہیں، اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، دمبا، تو ان میں عیب کی وجہ سے کون سا عیب ہے کہ اس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی کرنے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور کس عیب کی وجہ سے اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ تو قربانی کے اندر عیب کے سلسلے میں قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ عیب جو قربانی کی منفعت کو، اس کے فائدے کو مکمل زائل کر دیتا ہو یا اس کے جمال کو، خوبصورتی کو مکمل زائل کر دیتا ہو، تو ایسا عیب جواز قربانی کے لیے مانع ہے۔ ایسے عیب کی وجہ سے اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اب بعض عیب تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس جانور کی قربانی بالکل درست نہیں ہوتی، ناجائز ہو جاتی ہے، اور بعض عیب ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس جانور کی قربانی ہوتی تو درست ہے لیکن خلاف اولا ہوتی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں کسی قسم کا کوئی بھی عیب نہ ہو، قربانی کا جانور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ تو پہلے ہم پڑھیں گے ان عیوب کے بارے میں جن عیبدار جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، جس جانور کا ایک یا دونوں سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں، ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس بھیڑ بکری کی پیدائشی طور پر دم نہ ہو۔ نمبر 3، اندھا جانور۔ نمبر 4، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح نظر آتا ہو، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ نمبر 5، ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، سامنے پتہ چلتا ہو یہ جانور بیمار ہے۔ اور 6، اس قدر لنگڑا جو چل کر قربان گاہ تک نہ پہنچ سکتا ہو، یعنی چلنے میں وہ لنگڑا پاؤں زمین پر نہ ٹکتا ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 7، جس کے پیدائشی طور پر دونوں یا ایک کان نہ ہو، جانور کے دونوں کان نہیں ہیں یا ایک کان نہیں ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 8، جس جانور کی چکتی، دم، کان یا ایک آنکھ کی بینائی، اس کا نصف یا نصف سے زیادہ حصہ جاتا رہو۔ جس جانور کی دم ہے، کان ہے یا آنکھ کی بینائی نصف، آدھی یا آدھی سے زیادہ چلی گئی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس میں تہائی اور بعد نے تہائی سے زائد والی روایات کے مطابق فتویٰ دیا ہے، مگر علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس صورت کو، یعنی نصف والی صورت کو ترجیح دی ہے کہ اگر نصف سے کم اس کی دم، اس کا کان یا اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن نصف یا نصف سے زیادہ ہے تو قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 9، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر دانت وہ گر جانے یا گھس جانے کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایسا جانور جسے مرض جنون لاحق ہو چکا ہو، اور اس حد تک لاحق ہو چکا ہو کہ وہ چارہ نہ کھائے، پاگل جانور ہے لیکن چارہ کھا سکتا ہے، اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر چارہ بھی نہیں کھا سکتا اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 11، ایسا خارشی جانور جو بہت دبلا اور کمزور ہو۔ نمبر 12، جس کی ناک کاٹ دی گئی ہو اور جس کے تھن کاٹ دیے گئے ہوں، اور جس کے تھن کسی بیماری کی وجہ سے ایسے خشک ہو گئے ہوں کہ ان میں دودھ نہ اترے۔ اگر بڑی عمر، یعنی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا وہ جو جانور ہے وہ بچہ دینے کے قابل نہ رہے، اس وجہ سے اس کے تھنوں کے اندر دودھ نہ آتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جوان جانور ہے لیکن اس کے تھن وہ خشک ہو گئیں یا کٹ چکے ہیں، دونوں گائے کے دو تھن وہ کاٹ دیے گئے ہوں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھیڑ بکری، اس کا اگر ایک تھن
وہ سرے سے کاٹ دی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس اونٹ یا گائے کے 2 تھنوں کی جو گنڈیاں ہیں وہ جاتی رہی ہوں، جس گائے کی پوری یا نصف سے زیادہ زبان کاٹ دی گئی ہو، نصف یا نصف سے زیادہ زبان کٹ گئی ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر تہائی سے زیادہ زبان کٹ گئی ہو اور چارہ نہ کھا سکتی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر زبان کو چارہ لینے کے لیے استعمال کر سکتی ہو تو پھر جائز ہے۔ البتہ بکری میں زبان کا کٹ جانا کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ بکری اور بھیڑ وہ دانتوں سے چارہ لیتی ہے، زبان سے نہیں لیتی۔ جلالہ، وہ جانور جو نجاست اور گندگی کھائے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایسا لاغر دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کا ایک پاؤں کٹ گیا ہو، اور خنثی جانور، ہیجڑا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامات ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ان جانوروں کی طرف جن کی قربانی جائز ہے لیکن خلاف اولا ہے، قربانی ان کی درست ہے لیکن بہتر نہیں ہے، اگر کسی نے کر لی تو قربانی ہو جائے گی۔ وہ جانور جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں، پیدائشی طور پر اس کے سینگ اگے ہی نہ ہوں، قربانی جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ جس کے سینگ ٹوٹ گئے ہیں لیکن ٹوٹنے کا اثر وہ جڑ تک نہیں پہنچا، صرف اوپر جو خول ہے سینگ کا وہ اتر چکا ہے، قربانی جائز ہے۔ ایسا بوڑھا جانور جو جفتی پر قادر نہ ہو، یا ایسی بوڑھی گائے جو بڑھاپے کی وجہ سے بچے جننے سے عاجز ہو، قربانی درست ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ حاملہ یا بچے والے اونٹنی، گائے یا بکری، اس کی قربانی درست ہے لیکن خلاف اولا۔ جس کے تھنوں میں بغیر کسی بیماری کے دودھ نہ اترتا ہو، وہ جانور جسے کھانسی ہو، جسے داغا گیا ہو، وہ بھیڑ بکری جس کی دم پیدائشی طور پر بہت چھوٹی ہو، ایسا کانا جس کا کانا پن پوری طرح واضح نہ ہو، ایسا لنگڑا جو چلنے پر قادر ہو اور وہ لنگڑا پاؤں زمین پر رکھتا ہو، قربانی درست ہے۔ ایسا بیمار جس کی بیماری واضح نہ ہو، اور ایسا جانور جس کا کان، دم یا بینائی کا نصف سے کم حصہ جاتا رہو، جس کے دانت نہ ہو، چارہ کھاتا ہو، دانت نہ ہو، قربانی جائز ہے۔ اگر دانت نہیں ہے اور چارہ بھی نہیں کھا سکتا، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایسا مجنون جانور جس کا جنون اس حد تک نہ پہنچا ہو کہ چارہ نہ کھا سکے، ایسا خارشی جانور جو موٹا تازہ ہو، قربانی درست ہے۔ جس کا کان چیر دیا گیا ہو یا کاٹ دیا گیا ہو لیکن نصف سے کم، اور اگر دونوں کانوں کا کچھ حصہ کاٹ دیا گیا ہو اور دونوں کے کٹے ہوئے اجزاء کا مجموعہ نصف کے برابر ہو تو احتیاطاً اس کی قربانی بھی نہ کی جائے۔ اسی طرح بھینگا جانور، بھیڑ یا دمبا جس کی اون کاٹ دی گئی ہو، وہ بکری جس کی زبان کٹ گئی ہو، بشرطے کہ وہ چارہ آسانی سے کھا سکے تو قربانی درست ہے۔ ایسا جلالہ اونٹ، گندگی کھانے والا اونٹ جسے 40 دن باندھ کر چارہ کھلایا جائے، اور دبلا جانور جو بہت لاغر اور کمزور نہ ہو، تو یہ تمام وہ جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے، مگر مکروہ تنزیہی ہے۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور تمام عیوب سے پاک ہو، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ذبح کے لیے گراتے وقت اگر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس عیب کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اس کی قربانی درست ہے۔ مثلا گراتے ہوئے ہاتھ سے چھری وہ گر گئی، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ البتہ اگر جانور خریدنے کے بعد عیبدار ہو گیا قربانی کرنے سے پہلے تو جو مالدار ہے اس پہ ضروری ہے کہ وہ دوسرے بے عیب جانور کی قربانی کرے، اور اگر کوئی فقیر ہے تو اس کے لیے تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔